ہوش آیا تو وہ جلدی سے اٹھا۔ انیس کے سر سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ انیس جلدی سے میز کے پاس آیا، مگر اگلے ہی لمحے انیس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ساری سلمانی کتابیں غائب تھیں۔ ارے یہ کیا ہوا مجھ سے؟ انیس بہت گھبرا گیا اور جلدی سے اپنا موبائل اٹھا کر حبیب کو فون لگایا۔ تیسری رنگ پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو پاپا، آپ کہاں ہیں؟ ہاں بیٹا، کیا ہوا؟ تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ دوسری طرف سے حبیب کی آواز آئی، پاپا آپ جلدی سے گھر آئیں، بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے۔ انیس نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے پاپا، انیس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ یہ سلمانی کتابیں کیسے غائب ہو گئیں؟ انہیں تو ہمارے علاوہ کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو کوئی لے کے کیسے لے گیا؟ ابھی میں اپنے سر پر کچھ مرہم وغیرہ لگا لیتا ہوں۔ انیس گیا اور ڈریس چینج کر کے سر پر ایک پٹی کر کے میڈیسن کھا لی اور واپس لائبریری میں آ گیا۔ جب سلمانی کتابوں کو ایک نیک انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا تو ایک ڈائن کیسے لے گئی؟ شاید راز ڈائن میں کچھ لکھا ہو اس بارے میں۔ انیس سوچتے ہوئے راز ڈائن کی طرف آیا اور پھر سے اسے پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اس کے سوال کا جواب مل گیا۔ جب سلمانی کتابوں پر ڈائن کا خون ڈالا جاتا ہے تو ناپاک ہو جاتی ہیں، کیونکہ ڈائن کا خون کالا اور غلیظ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے کچھ دیر تک سلمانی کتابیں ناپاک ہو جاتی ہیں اور ان کو کوئی بھی چھو سکتا ہے۔ انیس یہ پڑھتے ہی دنگ رہ گیا۔ مجھے پہلے ان کتابوں کے بارے میں پورا پڑھ لینا چاہیے تھا۔ اب کیا ہوگا؟ عالیان کو جیسے ہی ہوش آ گیا ہو، عالیان فوراً پیچھے ہٹا اور اپنے سامنے ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں یہاں کیسے؟ میں تو سو رہا تھا۔ اور تم کون ہو؟ عالیان پریشان اور بوکھلا سا گیا۔ جی میرا نام حریم ہے، آپ یہاں سے گرنے لگے تھے تو میں نے بچا لیا اور میں یہاں کام کے لیے آئی ہوں۔ مجھے شام کو عروسہ آنٹی نے بلوایا تھا۔ حریم نے نظریں جھکاتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ اچھا، پر میں یہاں سے عالیان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ یہاں کیسے آیا؟ مجھے لگتا ہے آپ کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے۔ حریم نے جھکی نظروں سے جواب دیا۔ ہاں شاید، تھینک یو، عالیان کہتا ہوا واپس کمرے میں آ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ آج کل تو کچھ زیادہ ہی۔ عالیان کو غصہ اور کنفیوژن دونوں ہو رہے تھے، یا پھر میں ہی کچھ زیادہ سوچنے لگا ہوں۔ مجھے شاید دوبارہ ٹھنڈے پانی سے نہا کر سو جانا چاہیے، ورنہ آج وہ لڑکی نہ ہوتی تو میرے اوپر ہی پہنچ گیا ہوتا۔ کیا ہے ڈائن کی سچی کہانی؟ کون ہے ڈائن؟ ڈائن کیا ہے؟ عالیان سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ پڑھیے اگلی قسط میں۔ یہ میڈیسن چائے میں ملا دینا، اسے پیتے ہی عالیان بے ہوش ہو جائے گا اور ہم ڈائن کو کلپنیت میں لے جائیں گے۔ ثاقب نے عروسہ کے ہاتھ میں میڈیسن تھماتے ہوئے کہا، مگر یہ ٹھیک تو رہے گا نا؟ ہم اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہے؟ عروسہ کو ڈر لگ رہا تھا۔ نہیں عروسہ، عالیان کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا، تم جلدی کرو، انور بھائی اور رفت بھابی بھی آتے ہوں گے۔ ثاقب نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ عریسہ کہہ کر کمرے سے چلتی بنی اور سب غار کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی اب غار میں داخل ہوئے تو اندر مشعل اور موم بتیاں جل رہی تھی۔ سامنے ایک بہت بڑے شیشے میں ایک لکڑی اور شیشے سے بنا تابوت رکھا گیا تھا، جس میں ایک پتھر کی مورتی تھی اور ایک طرف ایک عامل زمین پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ عامل کے سر کے بہت لمبے اور سفید ناخن تھے، داڑھی اور مونچھیں بھی بالکل سفید، اور عامل نے لمبا کرتا پہن رکھا تھا جو اس کے ٹخنوں تک آ رہا تھا۔ سلام بابا جی، ثاقب اور انور نے دور سے کہا۔ عامل نے آنکھیں کھول دی۔ آ گئے تم لوگ؟ میں کل رات ہی یہاں آ گیا تھا۔ عامل نے کہا، ہاں بابا جی، اور ہم عالیان کو ساتھ لائے ہیں۔ ثاقب نے کہا، ٹھیک ہے، اسے میرے سامنے زمین پر لٹا دو۔ ثاقب اور انور نے عالیان کو احتیاط سے زمین پر لٹا دیا۔ اب سب پیچھے ہٹ جاؤ، عامل نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سب ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ عامل اٹھا اور اپنے رکھے ہوئے موم بتیاں اٹھائی اور عالیان کو چاروں طرف رکھ دی، روشن کر دیا اور واپس آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ پڑھنے لگا کہ اتنی دیر میں باہر زور سے ہوا چلنے لگی اور پورے آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور بہت طوفان آنے لگا۔ کہ یہ کیا ہو رہا ہے انور جی؟ رفت اچانک اس طوفان سے ڈر گئی۔ بھابھی، مجھے لگتا ہے بابا کوئی ایسا منتر پڑھ رہا ہے کہ طوفان آئے اور ڈائن کو تابوت سمیت ہی اڑا لے جائے۔ عروسہ نے کہا، تم تو چپ ہی رہو۔ ثاقب نے کہا۔ عامل نے آنکھیں کھول دی۔ تمہارا شک ٹھیک ہے، اس ڈائن کا سایہ عالیان پر ہے۔ اس ڈائن کو بہت غصہ آ رہا ہے جس وجہ سے یہ طوفان آ رہا ہے۔ عامل نے کہا، مگر بابا یہ تو پتھر کی بنی ہوئی ہے۔ انور نے کہا، یہ پتھر کی ضرور ہے، مگر بہت جلد یہ باہر آئے گی، اور مگر اس کی طاقتیں ابھی سے باہر آنا شروع ہو چکی ہیں۔ بابا نے کہا، نہیں بابا، ہم نہیں چاہتے
یہ دوبارہ واپس آئے۔ ہم نے بڑی مشکل سے اس ڈائن سے پیچھا چھڑایا تھا۔ رفعت نے کہا، اس ڈائن کا سایہ عالیان پر ہے اور اس کو لے کر ہی جائے گی۔ بابا نے کہا، مگر بابا کوئی تو طریقہ ہوگا نا عالیان کو بچانے کا۔ ثاقب نے کہا، ایک ہی طریقہ ہے، کل ہی عالیان کا نکاح کل 12 بجنے سے پہلے کسی ایسی لڑکی سے کروا دیا جائے جس کے سر پر اس کے ماں باپ کا سایہ نہ ہو، مطلب ایک یتیم لڑکی سے۔ عروسہ نے کہا، ہاں وہ بھی کل 12 بجنے سے پہلے لو بھابھی، یہاں تو چٹ نہ پٹ نکاح فٹافٹ۔